اسلامی تاریخ کے سال کا ماہ محرم الحرام سے شروع ہونا اور اس سال کا ماہ ذی الحج پہ ختم ہونا، اس بات کی ایک علامت ہے کہ اسلامی زندگی کا سفر شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے اور ختم بھی قربانی پر ہوتا ہے۔ محرم الحرام امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور خانوادہ نبوت و رسالت کے اور ان کے اصحاب میں سے 145 مقدس نفوس جو میدان کربلا میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کافرانہ، ظالمانہ، فاسقانہ اور آمرانہ نظام کے خلاف علم جہاد بلند کرنے کے لیے جمع ہوئے، تو مستورات مقدسات کو چھوڑ کر اور سیدنا امام زین العابدین کو چھوڑ کر باقی سب مقدس نفوس نے جام شہادت نوش کی۔ یہ تاریخ انسانیت کی ایک بہت بڑی عظیم قربانی تھی۔ اتنی عظیم قربانی ماہ محرم الحرام میں پیش آئی، اور اس سال کا اختتام ماہ ذی الحجہ پر ہوتا ہے۔ وہ بھی تاریخ کی ایک ایسی عظیم قربانی تھی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کے لیے ابد الآباد تک اسلام کے شعائر میں داخل فرما دیا۔ بعض لوگ واقعہ کربلا کو اور واقعہ شہادت امام حسین علیہ السلام کو محض تاریخی واقعات میں سے ایک واقعہ سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جس طرح بہت سے واقعات لوگوں کی شہادتوں کے، مظالم کے، آفات و بلیات کے، مصائب کے، آلام کے پیش آئے، ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے، اور وہ اسے محض ایک تاریخی واقعہ تصور کرتے ہوئے اس کے بیان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، بلکہ ایک رجحان ایک عرصے سے یہ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ واقعہ شہادت امام حسین کا بیان عمداً شعوری طور پہ ترک کیا جانے لگا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ تأثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ گویا واقعہ کربلا کا ذکر کرنا، شہادت امام حسین کا ذکر کرنا، یہ شیعیت کی طرف رغبت ہے، یہ شیعیت کی طرف رغبت، یعنی یہ اہل تشیع کا کام ہے کہ وہ کربلا کے واقعے کو بیان کریں اور شہادت امام حسین کو بیان کریں، اور ادروائز اس واقعہ کربلا کو، واقعہ شہادت کو بیان کرنے کی کوئی دینی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ایک تأثر ہے ذہنی، اور ایک رجحان ہے ذہنی اور فکری جو ایک عرصے سے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو واقعہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی اور شرعی حیثیت، واقعہ کربلا کو بیان کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کا ذکر سننا، اس پر رونا، اس سے نصیحت اور درد و سوز حاصل کرنا، اس کے ساتھ اپنی طبیعتوں کو مانوس کرنا، جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ آج ایک غلط رجحان پیدا کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ ساری بات شیعیت ہے، یہ درست نہیں ہے، اور لوگوں کو بالعموم اس چیز سے دور کیا جا رہا ہے۔ تو میں پہلے اس کی شرعی حیثیت سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو قرآن مجید کے مضامین میں سے
ایک مستقل مضمون ہے جس مضمون کا عنوان یہ ہے کہ ایسے واقعات بیان کیے جائیں کہ جن واقعات کے بیان کرنے سے انسان کو نصیحت نصیب ہو، انسان کو ہدایت نصیب ہو، انسان کچھ باتیں اخذ کر سکے، انسان کچھ درس اور سبق حاصل کر سکے، انسان کا دل ان واقعات کو سن کر اور پڑھ کر کچھ اثر قبول کرے، دل کو شکستگی ملے، انسان کی روح پر اثر ہو۔ تو ایسے واقعات کا بیان کرنا اور ایسے واقعات کا سننا یہ مضامین قرآن میں سے ایک مستقل موضوع ہے۔ تو گویا یہ سنت الہیہ ہے اور یہ قرآن مجید کے مضامین میں سے، علوم قرآن میں سے ایک علم اور ایک مضمون ہے۔ وہ لوگ جو قرآن مجید کو صرف مسائل کا اور احکام کا سرچشمہ سمجھتے ہیں، یا جن کے نزدیک افادیت اور فائدہ کسی چیز کے بیان کرنے اور سننے کا فقط مسائل اور احکام کے حوالے سے ہے، یعنی ان سے پوچھا جائے کہ اس قدر تمام تفصیلات کا بیان کرنا، واقعات کا بیان کرنا، اس میں کتنے مسائل آئے ہیں، کتنے فرائض کا ذکر ہے، کتنے واجبات کا ذکر ہے، کتنی سنتوں کا ذکر ہے، کتنے حلال بیان کیے گئے، کتنے حرام بیان کیے گئے۔ لا محالہ مسائل بھی ہیں، مگر مسائل سے بڑھ کر واقعات کا تذکرہ اپنی جگہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے قرآن مجید اس مضامین سے بھرا پڑا، عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے بھرا پڑا، یحییٰ علیہ السلام کے واقعات سے بھرا پڑا، زکریا علیہ السلام کے واقعات سے بھرا پڑا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات سے بھرا پڑا۔ وہ واقعہ سلیمان علیہ السلام کا اور ملک سبا کا، ملکہ بلقیس کا، وہ تخت کا بلایا جانا، ایک جن کا کھڑے ہو کے کہنا کہ ابھی آپ کی نشست برخاست ہونے سے پہلے لا دیتا ہوں، فرمانا نہیں۔ پھر ایک شخص کا کہنا جسے کتاب کا علم تھا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے لا دیتا ہوں، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اور پھر فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی، آنکھ جھپکی تو تخت سامنے تھا۔ سوال یہ ہے کہ اس واقعے کے بیان کرنے سے کتنے مسائل ملے آپ کو؟ صرف نقطہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کو یا کسی بیان کو صرف اس نقطہ نظر سے پڑھنا یا سننا کہ وہی چیز مفید ہے اور وہی چیز شریعت میں ہے اور وہی چیز اسلامی ہے جس میں احکام کا بیان ہو، مسائل کا بیان ہو، حلال و حرام کا بیان ہو، یہ دین کے حوالے سے انتہائی تنگ نظری بلکہ کج نظری، بے بصیرتی۔ تو قرآن مجید کے مضامین ہیں متنوع، علوم ہیں، ان میں سے ایک مستقل مضمون واقعات کا بیان ہے۔ جس طرح قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے کے جو دور گزرے، نزول قرآن سے پہلے جو دور گزرے، جو انبیاء علیہ السلام گزرے، اصحاب کہف لے لیں، وہ انبیاء بھی نہیں تھے، اصحاب کہف انبیاء بھی نہیں تھے، غیر نبی تھے، وہ 7 لوگ نکلے، اولیاء تھے، صلحاء تھے، مومنین تھے، صاحبان اخلاص تھے، نکلے، ان کا کتا ان کے ساتھ ہو لیا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ ان کا کتا ان کے پیچھے چل پڑا، اس قرآن مجید کی آیت کے بیان سے کتنے مسئلے ملے آپ کو؟ قرآن بیان کر رہا ہے، اور وہ غار میں جا کر لیٹ گئے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیدِ، اور قرآن کی آیت ہے کہ ان کا کتا اپنی ٹانگیں بچھاڑ کر اس طرح ان کی غار کے دہنے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب کتے کے انداز نشست کو بیان کیا قرآن نے۔ آپ اور میں کبھی کوئی واقعہ بیان کریں اور بیان میں کتے کے بیٹھنے کا ضمناً ذکر آ جائے تو ہم بھی ضرورت محسوس نہیں کریں گے کہ کتا کس طریقے سے بیٹھا ہے، اس کی نشست کے انداز کو بیان کریں، اسے چھوڑ جائیں گے اپنے بیان کے اندر۔ مگر قرآن مجید باسطن ذراعی بالوسید، کتے کے بیٹھنے کے انداز کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو وہ لوگ جن کی نظر قرآن مجید کے مضامین کی وسعتوں اور حکمتوں پر نہیں، اور جو تنگ نظری کے ساتھ معاملات کو دیکھتے اور فیصلہ کرتے ہیں اور جٹ فتویٰ لگا دیتے ہیں دوسرے پر، انہیں سوچنا چاہیے کہ اس اصحاب کہف کے اس واقعے کے بیان میں اور کتے کے اسلوب نشست کے بیان میں کیا حکمت ہے۔ ایک ہی نقطے کو لے لیں،
صرف ایک ہی نقطے کو لے لیں کہ کتے کا بیان اتنا کیوں کیا، اس سے یہ بھی سمجھانا مقصود ہے کہ اگر کتا بھی نیک سنگت کے ساتھ لگ جائے تو وہ بھی فیض سے خالی نہیں رہتا۔ نیکوں کی سنگت میں کتا بھی لگ جائے تو کچھ نہ کچھ اس کی طبع، اس کی حقیقت، اس کی حیثیت، اس کی وسعت کے مطابق اس کو بھی مل جاتا ہے۔ مثلا کتا اصحاب کہف کے ساتھ ملا، اس نے وفاداری نہ چھوڑی، تو جہاں 309 سال تک اصحاب کہف زندہ رہے، وہاں بغیر کھائے پیے کتا بھی زندہ بیٹھا رہا ان کے صدقے سے۔ تو یہاں صحبت کا نقطہ سمجھ میں آ گیا۔ کیا نقطہ صحبت سمجھ میں آ گیا۔ لیکن میں پھر آپ کو وہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو کتنے واقعات اور ایام اللہ کا ذکر ملتا ہے کہ جو اگر بصیرت اور حکمت نصیب ہو جائے تو ہر بات میں کوئی فائدہ ہے، اور اگر حکمت و بصیرت نہ ہو تو آپ پڑھتے رہیں گے اور کہیں گے اس میں کیا واقعہ، اس میں کیا بیان۔ تو عرض یہ کرنا مقصود ہے کہ جس طرح قرآن مجید نے پہلے دور کے واقعات کا ذکر کیا، یہ قرآن کی سنت ہے، تو جو واقعات قرآن مجید کے بعد پیش ہوئے ان کی آیتیں تو قرآن میں نہیں اترنی تھی نا۔ جو نزول قرآن اور حضور علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد پیش آئے اہمیت والے واقعات تاریخی، اب ان کا ذکر تو قرآن کی آیتوں میں نہیں آنا تھا نا۔ تو قرآن مجید نے تو ایک راہ دے دی، ایک اصول دے دیا، ایک ضابطہ دے دیا کہ وہ واقعات جو حضور علیہ السلام کی 23 برس کی بعثت کی زندگی کے نہیں بلکہ ہزارہا سال پہلے کے ہیں، تو قرآن جب ہزارہا سال پہلے کے واقعات تفصیل سے بیان کر کے آپ کے دلوں کو ادھر متوجہ کرنا چاہتا ہے تاکہ کچھ نصیحت ملے، تو قرآن نے اصول دے دیا کہ میرے نزول کے بعد بھی جو قابل ذکر واقعات ہوتے رہیں گے ان کو سننا، ان کو پڑھنا، ان کو لکھنا، ان کی طرف متوجہ ہونا، تاکہ اس کے ایک ایک پہلو سے تمہیں نصیحت ملتی رہے، تمہیں ہدایت ملتی رہے۔ تو واقعہ کربلا اسی طرح کے عظیم تر واقعات میں سے ہے جس طرح کے واقعات کا ذکر قرآن مجید نے اپنے اندر کیا ہے۔ منہال بن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ کا سر اقدس اور دیگر شہدائے اہل بیت کے سروں کا نیزوں پر چڑھا کر ایک قافلہ یزید کے کہنے پر دمشق کی طرف لے جایا جا رہا تھا اور دمشق کے بازاروں سے گزرے، تو منہال بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک شخص دمشق کا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کے آگے آگے، نیزے کے آگے آگے چلتا جا رہا ہے قافلے میں اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، حافظ ہے۔ اور جب وہ اس مقام پر پہنچا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے واقعات ہماری بڑی عجیب نشانیوں میں سے ہیں۔ جب اس مقام پر پہنچا، یہ وہ واقعات ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا، تو فانطلق اللہ الرأس فقال اعجب من اصحاب الکہف قتلی وحملی، جب اس کی یہ آواز آئی تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو اللہ نے زبان عطا کی اور آپ کا سر انور بول اٹھا دمشق کے بازار میں کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے واقعات پہ تعجب کرنے والوں، وہ واقعات عجیب ہیں، حق ہے، مگر نواسہ مصطفیٰ حسین ابن علی کے سر کا قلم کیا جانا اور نیزے پر چڑھا کر دمشق کے بازاروں میں اسے لے کے چلنا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی کہیں عجیب تر ہے۔ واقعہ کربلا ہو یا دیگر اکابرین کے ایام، ان کے واقعات شہادت، ان کے تذکرے، اولیاء کرام کے صلحاء کے تذکرے، ان کی سیرت کے بیان، قرآن مجید کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، قرآن مجید میں ابراہیم کا ذکر پڑھ، ابراہیم کا ذکر پڑھ، وہ بڑا سچا اور اللہ کا نبی تھا۔ تو انبیاء علیہ السلام اور صلحاء کا فقط ذکر پڑھنا اس کا حکم ہے نص قرآنی میں، اس لیے نیک لوگوں کی زندگی کے احوال، ان کے تذکرے،
ان کے معاملات کا پڑھنا سننا، ان کی شہادت، ان کی زندگی میں راہ حق میں آنے والے مصائب و آلام کا ذکر، مشکلات کا ذکر، ان کے صبر کا ذکر، ان کے استقامت کا ذکر، اور پھر صبر و استقامت پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر. یہ پڑھنا سب سے بڑا فائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ انسان کے ایمان کو مضبوطی ملتی، انسان کے ایمان میں استقامت آتی، پختگی آتی، انسان کو صبر ملتا ہے، اور انسان کو صبر کے ساتھ یہ حوصلہ ملتا ہے کہ اگر اللہ کے اتنے برگزیدہ بندوں پر ایسے ایسے مصائب آئے، ایسی ایسی مشکلات آئیں، ایسی ایسی پریشانیوں میں سے اللہ نے انہیں گزارا اور پھر اپنی بلند رضا اور خوشنودی کی منزلوں پر سرفراز فرمایا، تو ہمیں بھی اگر اسی راہ پر چلنا ہے تو ہمارا راستہ بھی اسی طرح صبر اور ابتلا کا راستہ.